अस्सलाम वालेकुम, हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक इंतहाई अहम खबर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की तमाम तैयारियां मुकम्मल थी और तमाम तैयारियां मुकम्मल न सिर्फ मुकम्मल थी बल्कि इंतजामात भी कर लिए गए थे। नैब के चेयरमैन ने हुक्म भी दे दिया था और एक नए मेहमान की आमद थी। ये सब कुछ हो रहा था और उसके बाद जो लाइक माइंडेड हैं, खासतौर पर न्यूट्रल्स के और हुक्मरान इत्तेहाद के जितने भी लाइक माइंडेड थे, जर्नलिस्ट थे, दानिश्वर थे, यूट्यूब पे थे, वो सब के सब ये खबरें देना शुरू हो गए और हम तक भी ये खबर पहुंची थी और हम तक भी उन्हीं लोगों के जरिए खबर पहुंची। और फिर मैंने नैब को भी चेक किया तो नैब के अंदर भी यही इत्तला थी। फिर तोशाखाना में उनको फारग किया जाना मकसूद था और फिर उनका केस नहीं लग रहा था। तोशाखाना के मामले में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन थी, उनकी दरखास्तें मुख्तलिफ वो नहीं लग रही थी और इधर से ट्रायल कोर्ट में तेजी से काम जारी व सारी था और ट्रायल कोर्ट के जज जो हैं वो उन्होंने 3-4 दिन के अंदर अंदर एक फैसला करार इमरान खान के खिलाफ फैसला देके अपना फैसला भी सुना दिया और ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन फिर ये आखिर क्या माजरा हुआ कि चीज़ें फिर कूल डाउन होना शुरू हो गई और चीज़ें थम गई। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी खबर है। इमरान खान साहब से एक इंतहाई अहम तरीन मुलाकात हुई और वो मुलाकात वन ऑन वन कुछ हुई और उसके बाद फिर कुछ और लोग भी शरीक हुए। ये मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई, ये भी आपके साथ अब कुछ चीज़ें जो शेयर की जाने वाली हैं वो मैं कर देता हूँ और कुछ चीज़ें नहीं हैं वो वक्त आने पर बताएंगे इंशाल्लाह। और इसलिए अब हुआ क्या है, उस मुलाकात के बाद दुनिया थोड़ी थोड़ी तब्दील होना शुरू हो गई है और न सिर्फ तब्दील होना शुरू हुई है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियाँ पैदा होने की उम्मीद पैदा हुई है कि अब आसानियाँ पैदा होंगी। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए अभी भी तो अभी भी चल रही है, कशमकश चल रही है। गिरफ्तार किया जाए ना किया जाए, गिरफ्तार किया जाएगा तो क्या फ़ायदा है, ना किया जाएगा तो क्या फ़ायदा है, ये अभी वो कैलकुलेटर लेके बैठे हैं और हिसाब किताब कर रहे हैं। गिरफ्तार करने वाले और गिरफ्तार ना करने वाले ये ज़्यादा आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, दलाइल चल रहे हैं। ये चीज़ें करता हूँ, आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक दो बातें मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। नंबर वन ये कि क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस पीडीएम का बोझ उठाने के लिए तैयार है। क्या इस्टेब्लिशमेंट को ये सूट करता है कि इनका बोझ उठाए और इनको दोबारा इक़्तिदार में लेके आए। पहले बड़ी मेहनत करे और मेहनत करके इनको इक़्तिदार में लेके आए और इक़्तिदार में ला के फिर इनके हाथों ब्लैकमेल हो। पिछले 15 महीनों में क्या हुआ है, अगर इस्टेब्लिशमेंट की जगह पे आप बैठ के सोचें तो क्या ये 15 महीनों में इस्टेब्लिशमेंट को कोई एक दिन भी सुख का सांस आया है? तो वो तो नहीं आया। और क्या इनके हुकूमत में रहने से इस्टेब्लिशमेंट की नेकनामी में इजाफा हुआ? वो भी नहीं हुआ, क्योंकि इनके सारे जो दो नंबरियाँ हैं वो सारी की सारी वो तमाम की तमाम वो खाते में गई हैं इस्टेब्लिशमेंट के। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट क्या सोचेगी? क्या उनको दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए अपनी इनको बैसाखियाँ फराहम करेगी, अपनी सपोर्ट फराहम करेगी, अपना सिस्टम फराहम करेगी, या फिर उनको कुछ और सूट करता है? और वो कुछ और सूट क्या करता है? क्या इनके कहने पे, इनके प्रेशर पे वो सारे काम सपोर्ट करना शुरू कर दें इनको? क्या मौजूदा हुकूमत अगर ये जो जाती हुकूमत है रूलिंग लंगड़ी, अगर ये इमरान खान साहब को गिरफ्तार करती है तो क्या वो गिरफ्तारी सस्टेनेबल है? क्या वो देर पर साबित होगी? क्या उनको बरकरार रखा जा सकेगा उस गिरफ्तारी को? क्या इमरान खान साहब को जेलों की सलाखों के पीछे धकेला जा सकेगा? ये वो बातें हैं। उससे पहले एक सिर्फ मैं आपको 2-3 बातें आपको कहूँगा, उसके बाद फिर उस मुलाकात की तरफ आते हैं। वो मुलाकात, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके बाद तब्दील हुई हैं, वो ये कि सिर्फ एक 15 महीने के अंदर अंदर, सिर्फ 15 महीने के अंदर अंदर जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, जिसकी जो बदतरीन हालत में पहुंची है, उसकी वाहिद और एक ही वजह है और वो है पीडीएम और मुस्लिम लीग नवाज और इसहाक डार साहब। और इन्होंने अब ये बात साबित आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है कि बदनीयती थी इनकी, कि इनकी बदनीयती की वजह से ये काम जो नवंबर में होना था, नवंबर 2022 में, वो काम हुआ है जुलाई 2023 में। तो इन्होंने पूरे के पूरे 9 महीने ये ज़ाया क्यों किए, IMF के साथ प्रोग्राम करने में क्यों ज़ाया किए? और उसकी सिर्फ एक ही वजह समझ आती है कि इन्होंने इसलिए ज़ाया किए कि अगर IMF की डील, क्योंकि खबरें इनके जो लाइक माइंडेड है वो बार बार ये खबरें दे रहे थे, जैसे ही IMF के साथ मामला तय हो जाएंगे हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। तो ये उसको डिले जानबूझ के दानिस्ता वो काम नहीं कर रहे थे जो कि इनको 9 महीने पहले कर देने चाहिए थे और जो आज कर रहे हैं। इन्होंने इस वक्त आनन फानन ये सारे काम किए, जबकि 9 महीने ज़ाया कर दिए, 9 महीने इन्होंने ये काम नहीं किया। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये था कि अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए इन्होंने ये काम किया। मुल्क का हो गया सत्यानाश, बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हुई वो जो हमारे एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक पिछले 15 महीनों में महंगाई, बेरोज़गारी और यह गैर यकीनी की जो सूरत हाल थी उसने पाकिस्तान का भड़कस निकाल दिया। एक होता है, पता होता है कि जी 5 दिन बाद ये हो जाएगा, 7 दिन बाद ये हो जाएगा, तो उम्मीद बन जाती है। लेकिन इन हालात में
صبح قیمت اور دوپہر اور شام اور سبزیوں کی، دالوں کی، کھانے پینے اشیاء کی، ہر چیز کی، وہ ایک غیر یقینی کی صورتحال اور ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، سوائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ان کو کچلنے کے لیے پوری طاقت استعمال ہوئی، بے دریغ استعمال ہوئی۔ ادروائز پورے ملک میں ایک لاقانونیت اور ایک جنگل کا قانون تھا، اس میں وہاں پہ کچھ نہیں ہے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے 1.5 سال میں 12 لاکھ پاکستانی جو ہیں، 12 لاکھ پاکستانی 15 مہینوں میں جب سے یہ آئے ہیں، 12 لاکھ پاکستانی پڑھے لکھے پروفیشنلز پاکستان سے چلے گئے مایوس ہو کے، اور بے روزگاری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، اور سب سے بڑی جو غیر یقینی کی صورتحال تھی، غیر یقینی کی صورتحال جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ سب گئے ہیں۔ اور 12 لاکھ نوجوان جو ہیں، اور یہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، پروفیشنلز تھے۔ اور جو رپورٹ ہے اس کے پہلے 6 مہینوں میں 4 لاکھ گئے ہیں، اور پہلے 6 مہینوں میں، اور اس کے بعد ایک سال میں 8 لاکھ، تو ٹوٹل 8 اور 4 12 لاکھ ٹوٹل جا چکے ہیں۔ اور اگر ان کا بریک اپ معلوم کیا جائے، جو بریک اپ ہے اس میں جو 11,200 انجینئرس گئے ہیں، 15,000 کمپیوٹر آپریٹرس گئے ہیں، 11,000 اکاؤنٹنٹ گئے ہیں، اور آپریٹر گئے ہیں، کمپیوٹر آپریٹر گئے ہیں، 13,000 ٹائپسٹ گئے ہیں، سپروائزر گئے ہیں، اور مینیجرس گئے ہیں، 8,000 زرعی ماہرین، 8,000 زرعی ماہرین گئے ہیں۔ یہ جو زراعت، یہ جو پچھلے دنوں پروگرام ہوا کہ ہم باہر سے لے کے آئیں گے لوگوں کو اور وہ آ کے یہ ہمیں کریں گے، تو ہمارے 8,000 جو زرعی ماہرین ہیں وہ چلے گئے ملک چھوڑ کے، اور وہ دوسرے ملکوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد 1600 ڈرافٹ مین گئے، 4,000 نرسز ہماری چلی گئی ہیں، 15,000 آپریٹر چلے گئے ہیں، اور 15,560 اساتذہ چلے گئے ہیں، یہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان جو سروے کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ڈگری کے حامل پاکستانی شہری میں بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ دیگر بے روزگار افراد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑی ہے، اور سب سے شرح 20 سے 24 سال کی درمیانی عمر کے افراد میں پائی جاتی ہے بے روزگاری کی۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت، یہ صرف ایک میں نے فگر بتایا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان کا ستیہ ناش انہوں نے کیا ہے، کوئی ایک کام بھی نہیں کیا۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ ایک پوری کی پوری بیلنس شیٹ ہے جو کہ ہمارے سامنے پڑی ہے، بیلنس شیٹ۔ اور بیلنس شیٹ میں اکانومی میں کا کوئی ایک شعبہ بھی اکانومی کا ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے بہتری کی ہو۔ تو جبکہ پہلے دن سے، اب میں آپ کو دوبارہ واپس لے کے جاتا ہوں، پہلے دن سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک فورم ہوتا ہے، پہلے کور کمانڈرز کا اعلامیہ آیا، اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اکانومی کو بہتر کیا جائے، اور اسحاق ڈار صاحب سے جتنی بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اسحاق ڈار صاحب سے پلان پوچھا گیا۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ ہمیں پلان دیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پوچھا، اور یہ موجودہ ملٹری لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے نہیں دیا، دوبارہ پھر کہا گیا، تیسری دفعہ پھر کہا گیا، انہوں نے کوئی پلان نہیں دیا اسحاق ڈار صاحب نے، اور اپنی ڈگر پہ یہ کام چلتے رہے۔ اس کے بعد کور کمانڈرز کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی یہی ہوا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے بعد خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی یہی ہوا، یہ سب کچھ ہوتا رہا اور ڈار صاحب سے پوچھا جاتا رہا، لیکن ڈار صاحب نے پلو نہیں پکڑایا اور وہ اپنی ڈگر پہ چلتے رہے، اور IMF کو آنکھیں دکھا دکھا کے جان بوجھ کے یہ کام ڈیلے کرتے رہے۔ اور جب دیکھا کہ اب ہماری مدت ہو گئی ہے پوری، اب ہو گئی عدت، ہو گئی ہے اسٹارٹ، لہٰذا یہ فوراً انن فانن پروگرام بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، قسط بھی آ گئی، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، یہ کیا گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہی ایک جو کنسرن ہے یہی کافی ہے، اور اس میں پھر IMF کے ساتھ پروگرام فائنل ہوا بھی تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد ہوا، کیونکہ پہلے ملاقات ہوئی، پہلے بات چیت ہوئی، اس کے بعد پھر یہ پروگرام فائنل ہوا، اور اس کے بعد پھر آن دا ریکارڈ عمران خان صاحب سے ملاقات اور ان کی گفتگو ہوئی IMF کے ڈیلیگیشن کی۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ، اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور کیا، پھر مریم نواز اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے کیا کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ مریم صاحبہ کی بھی ملاقاتیں ہوئیں، مریم صاحبہ کی ملاقاتیں ہوئیں جانے سے پہلے، دبئی جانے سے پہلے، اور پھر اس کے بعد سعودی عرب، دبئی جانے سے پہلے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، وہ ملاقاتیں بھی بارآور ثابت نہیں ہوئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب بضد ہیں کہ انہیں ہی واپس لایا جائے، نواز شریف صاحب کو ہی واپس لایا جائے، وزیر اعظم بنایا جائے، پہلے سزائیں ختم کروائی جائیں، وہ پورے کا پورا پیکج ہے، وہ کہتے ہیں یہ کام کریں۔ لہٰذا ابھی تک تو مزاحمت بھی ہوتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، اور پھر نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ابھی تک مہمہ بنی ہوئی ہے، نہیں ہو پا رہی، اور نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کو بلکہ الٹا چارج شیٹ کر رہی ہے، اب نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کو چارج شیٹ کر رہی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں، اور جاوید لطیف صاحب بھی آ جاتے ہیں، وہ دوبارہ وہی گردان پڑھ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی کر رہے ہیں، یعنی ان کو سہولت کاری ہو رہی ہے PTI کو ان حالات میں، جبکہ 10,000 سیاسی قیدی بھی آپ نے ان کے جیلوں میں ڈال دیے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں سہولت کاری آپ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو اس وقت تصویر ہے، یہ ایک
مختصر ایک چھوٹی سی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ان حالات میں پھر استحکام پاکستان پارٹی آ گئی، IPP، وہ تجربہ بھی ناکام رہا۔ اب ایک اور پارٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں ان کو ٹاسک دیا گیا کہ جی آپ بنا لیں پارٹی۔ وہ پارٹی بھی کام نہیں کرے گی۔ اس کی ریزن ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے جو ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا وہ پکڑا گیا، اور اس کے بعد ان کی ہو گئی ہے چھٹی، اور ان کا جو اعتماد تھا وہ بھی فارغ ہو گیا۔ اب نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ پھر زرداری صاحب نے بھی کچھ دعوے کیے تھے کہ میں الیکشن کراؤں گا، میں جب چاہوں گا الیکشن ہوگا، لیکن زرداری صاحب کو پنجاب میں نہیں آنے دینا، اور نون لیگ کو سندھ میں نہیں جانے دینا۔ مولانا کو وہ تتر بتر ہو گئے ہیں، مولانا کو بلوچستان پہ نظر ہے۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے پیچھے پھر یہ ساری صورتحال کے پیچھے ایک تو IMF عمران خان صاحب کا معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد پچھلے دنوں عمران خان صاحب بنی گالہ میں ایک رات یا 2 رات نہیں رکے، اور اس ملاقات میں کہا گیا، خبریں آئیں کہ جناب ایک اہم ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، تو وہ واقعتاً خبر درست تھی، اور عمران خان صاحب کی ایک اہم ترین تگڑی شخصیت سے ملاقات ہوئی، اور ڈیٹیل ڈسکشن ہوئیں، اور پہلے 1 on 1 تھی، اور اس کے بعد دیگر لوگ بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ اس ملاقات کے بعد وہ ملاقات کس کے ساتھ تھی، کیسی تھی، کیوں تھی، وہ بعد میں بتائیں گے، لیکن ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں برف پگھل گئی، اور عمران خان صاحب، جو اب کہا جا رہا ہے نا کہ عمران خان صاحب مقبولیت تو ہے، قبولیت نہیں ہے، اب وہ مقبولیت کے ساتھ ساتھ قبولیت کی معراج کی طرف بھی وہ بڑھ سکتے ہیں، اور بڑھنا شروع ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوں گی آنے والے دنوں میں، کیونکہ جو بیلنس شیٹ ہے مسلم لیگ نواز کی پچھلے 15 مہینوں کی، اس میں انہوں نے نہ ججوں کو معاف کیا، نہ جرنیلوں کو معاف کیا، نہ ملٹری لیڈرشپ کو معاف کیا، نہ میڈیا کو معاف کیا، برسر عام وہی جلسوں میں جوڈیشری کے ساتھ بھی ان کے تعلقات، انہوں نے گالم گلوچ ججز، آنریبل ججز کے ساتھ، چیف جسٹس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے وہ جو جوڈیشری کے ذریعے وہ آنا چاہ رہے تھے، ہر چیز نیٹ اینڈ کلین، ہر چیز کلیئر کر کے وہ آنا چاہ رہے تھے جوڈیشری کے ذریعے، وہ خواب بھی ان کا چکنا چور نہیں ہوا، اور ان کا خیال تھا شریف فیملی کا کہ ان کو بھرپور قسم کی سپورٹ کی جائے گی، اور ان کو پھر دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، تو ایسا شاید نظر نہیں آ رہا۔ تو عمران خان صاحب سے ہونے والی ایک ملاقات نے سارے کا سارا کھیل خراب کر دیا، اور اب تک عمران خان صاحب گرفتاری سے بچے ہوئے ہیں، اور یہ ہونا تو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن، لیکن ابھی تک ایسا کام نہیں ہو سکتا۔